اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں اظہر نیاز۔ یکم مئی، یا اللہ تیرا شکر کہ تو نے آج کا دن دکھایا۔ مولا کریم ہمارے آج کے دن کو گزشتہ کل سے اور ہمارے آنے والے دنوں کو آج کے دن سے بہتر کر دینا، اپنی رحمتوں اور برکتوں سے بھر دینا۔ مئی کا مہینہ شروع ہونے جا رہا ہے، آج اس کی پہلی تاریخ ہے۔ یونانیوں نے اپنے دیوی دیوتاؤں کے نام پر مہینوں کے نام رکھے تھے۔ آج کسی کو یہ بھی نہیں معلوم کہ ان کے نام کیا تھے، ہم انہیں صرف ایک مہینے کے نام کے طور پر یہ جانتے ہیں۔ ہم دعا کر سکتے ہیں کہ نیا مہینہ ہمارے ملک کے لیے خیر و برکت، لوگوں کے لیے آس و امید اور پوری دنیا کے لیے امن لے کر آئے۔ اور یا اللہ اس مہینے کو ہمارے وطن کی ترقی، ہمارے عوام کی خوشحالی اور دنیا بھر میں امن و سکون کا سبب بنا دے۔ یہ نیا مہینہ ہمارے لیے رحمتوں اور برکتوں کا دروازہ بنا دے۔ اللہ کرے یہ مہینہ ملک کے لیے مضبوطی اور دنیا کے لیے سلامتی لے کر آئے۔ اس مہینے کی ابتدا کے ساتھ ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں خوشی، ہمارے ملک میں استحکام اور پوری دنیا میں امن قائم رہے۔ اللہ اس مہینے کو خیر، حفاظت، آسانیوں اور امن سے بھر دے، ہمارے لیے بھی اور پوری دنیا کے لیے بھی۔ آج کے پروگرام میں ہم بہت سارے واقعات کا جائزہ لیتے ہیں، لوگوں کی پیدائش اور وفات کا جائزہ لیتے ہیں۔ آج ایک بہت ہی اہم شخص کی پیدائش کا دن ہے اور وہ ہیں کمال احمد رضوی۔ کمال احمد رضوی یکم مئی 1930 کو پیدا ہوئے۔ آج کے پروگرام کو ہم خاص طور پر انہی کے نام کرتے ہیں، اور معلومات بھی ہوں گی لیکن خصوصی فیچر کمال احمد رضوی۔ تو سنتے ہیں آج تاریخ کے آئینے میں۔ یکم مئی 1960، ہاں، سرد جنگ کا وہ دور جب کشیدگی بالکل عروج پر تھی۔ بالکل، اور اسی دن سوویت یونین کی حدود میں ایک امریکی جاسوس طیارہ، یعنی وہ جو U-2 تھا، اسے مار گرایا جاتا ہے۔ ہاں، اور ایسا لگ رہا تھا کہ پوری دنیا بس ایک ایٹمی جنگ کے دہانے پر کھڑی ہے۔ لیکن اسی تاریخ کو یکم مئی کو ہی کئی دہائیاں پہلے ہندوستان میں بہار کے شہر گیا میں ایک بچہ پیدا ہوتا ہے۔ ایک ایسا بچہ جو بڑا ہو کر کسی ایٹمی ہتھیار یا میزائل سے نہیں بلکہ خالص مذاق سے لڑتا ہے۔ جی ہاں، مزاح اور کاٹدار طنز سے، مطلب اس نے اپنے ہی معاشرے کی منافقت کے خلاف ایک پوری جنگ چھیڑ دی۔ یہ بظاہر دیکھا جائے تو دو بالکل ہی الگ دنیاؤں کی باتیں لگتی ہیں۔ اور یہی اس دن کی سب سے بڑی حیرت ہے۔ ایک طرف عالمی سطح کی سیاست ہے، سرحدوں کا تعین ہے، اور دوسری طرف ایک فرد کی پیدائش ہے جو اپنے قلم سے معاشرے کا پردہ چاک کر رہا ہے۔ کمال احمد رضوی کا جنم اور یہ عالمی تاریخ بظاہر بے جوڑ لگتے ہیں، لیکن ان کے پیچھے ایک ہی بنیادی جذبہ ہے۔ نظریاتی کشمکش، بالکل، نظریاتی کشمکش اور اپنے حق یا سچ کی تلاش۔ تو چلیں آج اس موضوع کی گہرائی میں اترتے ہیں، اس کے مختلف پہلوؤں کو کھول کر دیکھتے ہیں، کیونکہ یہ جو ہمارے پاس آج کی معلومات اور حوالے ہیں، یہ محض کیلنڈر پر سرخ رنگ سے چھپا ہوا چھٹی کا دن نہیں ہے۔ صحیح کہا، یکم مئی کے پیچھے ایک بہت گہرا اور کافی پیچیدہ فلسفہ ہے۔ اگر شروعات ہم مزدوروں کے عالمی دن یا لیبر ڈے سے کریں تو 1886 میں شکاگو کا وہ ہے مارکیٹ واقعہ کوئی معمولی ہڑتال نہیں تھی۔ بالکل نہیں تھی۔ مطلب بظاہر ان کا مطالبہ بہت سادہ سا تھا کہ کام کے اوقات 8 گھنٹے مقرر کیے جائیں۔ آج کے دور میں تو یہ کوئی بڑی بات نہیں لگتی۔ ہاں، آج تو 8 گھنٹے کی شفٹ ایک نارمل سی بات ہے، لیکن اس وقت کی نفسیات کو سمجھنا ضروری ہے۔ جی، اس وقت کی نفسیات سمجھے بغیر ہم اس واقعے کی شدت کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ 19ویں صدی کے آخر میں صنعتی انقلاب بالکل اپنے عروج پر تھا۔ اس سے پہلے انسان صدیوں تک زراعت سے وابستہ تھا۔ یعنی سورج نکلنے اور ڈوبنے سے وقت کا حساب ہوتا تھا، ایک فطری نظام تھا۔ جی، لیکن پھر فیکٹریوں کے سائرن اور مشینوں نے وقت کا تصور ہی بدل دیا۔ انسان کو ایک طرح سے مشین کا پرزہ بنا دیا گیا تھا۔ تو شکاگو کے مزدوروں کا یہ مطالبہ صرف جسمانی تھکاوٹ سے بچنے کے لیے نہیں تھا؟ نہیں، یہ انسانی وقار کی بحالی کی ایک جنگ تھی۔ وہ یہ طے کر رہے تھے کہ انسان کی ایک ذاتی زندگی بھی ہوتی ہے، وہ صرف پیداواری عمل کا ایندھن نہیں ہے۔
اور یہیں پر تاریخ کا ایک اور حیران کن اور غیر جانبدارانہ پہلو سامنے آتا ہے۔ وہ کیسے؟ دیکھیں، ایک طرف تو پوری دنیا اس دن کو بائیں بازو کی مزدور تحریک کی فتح کے طور پر مناتی ہے نا؟ ہاں، لیبر ڈے کے طور پر۔ جی، لیکن امریکہ میں اس کا توڑ کرنے کے لیے اس کے بالکل برعکس ہوتا ہے۔ وہاں 1 مئی کو لا ڈے یا لائلٹی ڈے کے طور پر منایا جاتا ہے۔ اچھا، یہ نظریات کا کتنا واضح ٹکراؤ ہے۔ بالکل ایک ہی تاریخ ہے، لیکن دو بالکل مختلف سیاسی اور سماجی بیانیے۔ اور یہ نظریاتی جنگ تو تاریخ کے ہر دور کا حصہ رہی ہے، لیکن اگر ہم اس دن کو ذرا مزید تر تناظر میں دیکھیں تو یہ 1 مئی صرف صنعت کاروں کے تنازع تک محدود نہیں ہے، یہ نئی شروعات کا دن بھی ہے۔ نئی شروعات مطلب کچھ اور بھی ہوا تھا کیا اس دن؟ جی، 1707 میں 1 مئی ہی وہ دن تھا جب انگلستان اور اسکاٹ لینڈ کا باقاعدہ الحاق ہوا تھا۔ یعنی سلطنت برطانیہ کا ایک نیا نقشہ دنیا کے سامنے آیا۔ بالکل، اور بات صرف زمین کے نقشوں تک نہیں رکی۔ 1930 کی 1 مئی کو تو انسان کا تخیل کائنات کی وسعتوں تک جا پہنچا۔ وسٹوسلیفر نامی ماہر فلکیات نے اسی دن نظام شمسی کے کنارے پر موجود نئے سیارے کے لیے پلوٹو کا نام تجویز کیا تھا۔ کیا بات ہے! اور زمین پر بھی 1931 میں اسی دن نیو یارک میں امپائر اسٹیٹ بلڈنگ کا افتتاح ہوا تھا، جو اس وقت کی سب سے اونچی عمارت تھی۔ تو ان تمام واقعات میں ایک میکانزم کام کر رہا ہے: سرحدوں کا ملنا، نئے سیارے کی شناخت اور انسان کی بنائی ہوئی سب سے اونچی عمارت، یہ سب حدود کو وسعت دینے کے استعار ہے۔ تو اس سب کا آخر مطلب کیا ہے؟ مطلب شکاگو کے مزدوروں نے انسانی حقوق کی جو بنیاد رکھی، امپائر اسٹیٹ بلڈنگ اسی استقامت کی ایک مادی شکل لگتی ہے؟ جی بالکل ایسا ہی ہے۔ لیکن ایک منٹ، مجھے یہاں ایک الجھن ہو رہی ہے۔ جی بتائیے۔ اگر یہ دن صرف حقوق کی تعمیر اور نئی شروعات کا ہے تو پھر تاریخ کے اوراق میں 1 مئی کو اتنی تباہی کیوں نظر آتی ہے؟ آپ کا اشارہ کس طرف ہے؟ ابھی ہم نے گفتگو کے شروع میں اس جاسوس طیارے U2 کا ذکر کیا جس نے 1960 میں دنیا کو ایٹمی جنگ کے خوف میں مبتلا کر دیا تھا۔ ہاں، وہ سرجنگ کا انتہائی کشیدہ واقعہ۔ اور پھر 1945 کی 1 مئی کا وہ انتہائی دلخراش واقعہ جب جرمنی کے شہر ڈیشمن میں تقریباً 2500 افراد نے ایک ہی دن میں اجتماعی خودکشی کر لی تھی۔ ہاں، وہ واقعی ایک بہت بھیانک باب ہے تاریخ کا۔ تو اس سے ہم کسی بھی طرح تعمیر یا ترقی تو نہیں کہہ سکتے نا؟ یہ ایک بہت اہم اور درست سوال ہے۔ دیکھیں، ڈیمن کا واقعہ دراصل تعمیر کا نہیں بلکہ خوف کی انتہا کا نتیجہ تھا۔ دوسری جنگ عظیم کے آخری ایام تھے جب سوویت یونین کی سرخ فوج اس شہر میں داخل ہو رہی تھی۔ تو لوگ ڈر گئے تھے؟ جی، مقامی آبادی میں اس قدر نفسیاتی دہشت پھیل چکی تھی کہ انہوں نے دشمن کا سامنا کرنے کے بجائے موت کو گلے لگانا بہتر سمجھا۔ یہ جنگ کی نفسیات کی وہ تاریک ترین شکل ہے جہاں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت مفلوج ہو جاتی ہے۔ واقعی؟ اور دہائیوں بعد 2011 میں 1 مئی ہی کے دن ایبٹ آباد میں اسامہ بن لادن کی ہلاکت بھی اس دن کو ایک گہرے عالمی تنازع سے جوڑتی ہے۔ اس کا مطلب ہے تاریخ کوئی سیدھی لکیر میں نہیں چلتی، یہ تو کسی بہت بڑے پینڈولم کی طرح لگتی ہے۔ پینڈولم کی طرح مطلب کیسے؟ دیکھیں نا، ایک طرف یہ پینڈولم ڈیمن کی خودکشی اور عالمی جنگوں کی تاریکی کی طرف پوری قوت سے جھولتا ہے، صحیح، اور پھر واپس پلٹ کر امید اور اتحاد کی طرف آ جاتا ہے، کیونکہ 1 مئی 2004 کو یورپ میں جو ہوا وہ تو جنگ کی بالکل ضد تھا۔ ہاں، جب یورپی یونین کا پھیلاؤ ہوا تھا۔ جی، ایک ہی دن میں 10 نئے ممالک نے یورپی یونین میں شمولیت اختیار کی تھی، جن میں پولینڈ اور ہنگری جیسے ممالک شامل تھے۔ تو ایک ہی دن میں اتنا بڑا اتحاد، یہی وہ پینڈولم ہے جو انسانی تاریخ کو متوازن رکھتا ہے۔ ایک ہی تاریخ تباہی کی علامت بھی بنتی ہے اور سرحدوں کے نرم ہونے کا استعارہ بھی۔ اب اگر اس عالمی تخریب اور تعمیر کے پینڈولم کو ہم ایک مقامی سطح پر لے کر آئیں تو بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے۔ جی، مقامی سطح سے آپ کی کیا مراد ہے؟ ہم نے 1930 کی 1 مئی کا ذکر کیا جب پلوٹو کو اس کی شناخت ملی۔ ٹھیک اسی دن ہندوستان کے صوبہ بہار کے شہر گیا میں کمال احمد رضوی نے آنکھ کھولی۔ اچھا، 1 مئی 1930؟ جی، یہ محض ایک اتفاق ہو سکتا ہے، لیکن اگر ان کی پوری زندگی کا بغور مطالعہ کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ بھی اپنے فن کے ذریعے معاشرے کے اسی بے ہنگم پینڈولم کو سمجھنے اور اسے ایک توازن میں لانے کی کوشش کرتے رہے۔
اور کمال احمد رضوی کی شخصیت کو سمجھنے کے لیے اس ماحول کو سمجھنا ضروری ہے جس میں ان کی ذہنی پرورش ہوئی۔ ان کے گھر کا ماحول تو کافی متضاد تھا نا؟ بالکل، والد ایک سخت گیل پولیس آفیسر تھے، لیکن ساتھ ہی گھر میں دنیا بھر کے اعلیٰ ادب اور کتابوں کا ایک وسیع ذخیرہ بھی موجود تھا۔ یعنی ایک طرف قانون کی سختی اور دوسری طرف ادب کی وسعت۔ جی، یہ ایک متضاد ماحول تھا۔ اور پھر 1951 میں ان کی پاکستان ہجرت ایک ایسا موڑ تھا جس نے ان کے معاشرتی مشاہدے کو بالکل ایک نئی سمت دے دی۔ ہجرت کے بعد کراچی اور پھر لاہور منتقلی، اور لاہور کے مشہور لکشمی مینشن میں رہائش پذیر ہونا۔ وہاں ان کے ہمسائے کا ذکر کرنا بہت ضروری ہے۔ ہاں بالکل، سعادت حسن منٹو ان کے ہمسائے تھے۔ اور یہاں آ کر بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے، کیونکہ میں سوچ رہی تھی کہ منٹو جیسے بے باک اور معاشرے کے پردے چاک کرنے والے لکھاری کی قربت کیا معنی رکھتی ہے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ مطلب یہ تو بالکل ایسا ہے جیسے آپ کسی دھکتی ہوئی تخلیقی بھٹی کے بالکل برابر میں اپنا گھر بنا لیں۔ بالکل، منٹو کی قربت نے یقیناً ایک بہت گہرا اثر چھوڑا ہوگا۔ ان کا پہلا تھیٹر ڈرامہ ہی منٹو کے افسانے بادشاہت کا خاتمہ پر مبنی تھا۔ لیکن یہاں ایک اور پہلو بہت اہم ہے جسے اکثر نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ وہ کون سا؟ کمال احمد رضوی کے پاس پٹنہ یونیورسٹی سے نفسیات میں گریجویشن کی ڈگری تھی۔ ماہر نفسیات تھے۔ جی، تو جب ایک ماہر نفسیات کی نظر اور ایک فنکار کی حساسیت آپس میں ملتی ہیں تو وہ انسان معاشرے کی صرف اوپری سطح کو نہیں دیکھتا، وہ لوگوں کے رویوں کے پیچھے چھپی منافقت، احساس کمتری اور لالچ کو ایکس رے مشین کی طرح پڑھ لیتا ہے۔ اور میرے خیال میں ان کی اس ایکس رے والی نظر کو مزید تیز کرنے میں روسی اور فرانسیسی ادب کا بہت بڑا ہاتھ تھا، خاص طور پر وہ جو انہوں نے ترجمہ کیا تھا۔ جی، 1956 میں دوستویفسکی کے شہرہ آفاق ناول جرم و سزا کا اردو ترجمہ۔ دوستویفسکی کا وہ ناول انسانی نفسیات، جرم، احساس جرم اور معاشرتی جبر کا ایک انتہائی پیچیدہ مطالعہ ہے۔ تو پھر کیا ہوتا ہے جب ایک ماہر نفسیات جرم و سزا کے کرداروں اردو میں ترجمہ کر رہا ہو تو وہ لاشعوری طور پر ان روسی کرداروں کی منافقت اور نفسیاتی الجھنوں کو اپنے ارد گرد کے مقامی جاگیردارانہ نظام پر لاگو کر کے دیکھ رہا ہوتا ہے۔ کیا زبردست بات کہی آپ نے! یعنی کیا دوستویفسکی کا مطالعہ دراصل وہ خفیہ ٹریننگ تھی جس نے رضوی صاحب کو انسانی منافقت کی گہرائیاں سمجھنے کے قابل بنایا؟ بالکل، اس نے انہیں اپنے مقامی معاشرے کے تضادات کو گہرائی سے سمجھنے میں بہت مدد کی۔ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ روسی ادب کے اس گہرے مطالعے اور ماہر نفسیات ہونے کے ناطے انہوں نے معاشرے کی بیماری تو پہچان لی تھی، لیکن اس بیماری کا علاج انہوں نے کسی خشک فلسفے یا بورنگ لیکچر سے نہیں کیا۔ نہیں، انہوں نے ایک ایسا ہتھیار چنا جس کی کاٹ کا کوئی ثانی نہیں تھا، اور وہ ہتھیار تھا مزاح۔ ہنسی اور طنز ایک بہت طاقتور میکینزم ہے، کیونکہ جب آپ کسی کو براہ راست اس کی خامی بتاتے ہیں تو وہ فوری طور پر دفاعی پوزیشن میں آ جاتا ہے۔ ہاں، وہ ماننے سے انکار کر دیتا ہے، بحث کرنے لگتا ہے۔ لیکن جب آپ اسے کسی اور پر ہنساتے ہیں تو دراصل آپ اس کا دفاعی نظام توڑ دیتے ہیں، اور پھر وہ تلخ سچائی اس کے لاشعور میں داخل ہو جاتی ہے۔ کمال احمد رضوی نے بالکل یہی کیا، اور اس کی سب سے بڑی اور کامیاب مثال 1965 میں پی ٹی وی سے نشر ہونے والا ڈرامہ الف نون تھا۔ الف نون تو واقعی ایک شاہکار تھا۔ اگر اس ڈرامے کی ساخت کو گہرائی سے دیکھا جائے تو یہ تاریخ کے اس مشہور ٹروجن ہارس کی طرح محسوس ہوتا ہے۔ ٹروجن ہارس؟ وہ کیسے؟ مطلب بظاہر یہ ایک نہایت ہلکی پھلکی ہنسانے والی کامیڈی تھی، بالکل اس لکڑی کے خوبصورت گھوڑے کی طرح جسے لوگ خوشی خوشی اپنے گھروں میں لے آئے، لیکن اس ہنسی کے اندر چھپا ہوا تھا معاشرے پر ایک انتہائی گہرا اور کاٹدار طنز۔ بالکل صحیح کہا۔ الن کا کردار جو خود کمال احمد رضوی نے ادا کیا، وہ کوئی باہر سے آیا ہوا روایتی ولن تو نہیں تھا۔ وہ ہمارے ہی گلی محلوں کا ایک مکار، چالاک اور شارٹ کٹ سے امیر ہونے کے خواب دیکھنے والا شخص تھا، اور وہ سلن کے بالکل متضاد تھا ننھا کا کردار، جو رفیع خاور نے ادا کیا تھا، ایک معصوم، بھولا بھالا اور دیانتدار انسان جو ہمیشہ الن کی چالاکیوں کا شکار تو ہوتا تھا، لیکن اس کی دیانتداری ہمیشہ الن کی مکاری پر بھاری پڑ جاتی تھی۔ یہ دونوں کردار دراصل ایک ہی معاشرے یا شاید ایک ہی انسان کے اندر موجود دو مختلف رویوں کی علامت تھے۔ منافقت اور معصومیت کی یہ جنگ ٹی وی اسکرین پر لڑی جا رہی تھی۔ اور حیران انگیز بات یہ ہے کہ اس قدر مقبول ڈرامے میں کوئی باقاعدہ ہیروئن نہیں تھی۔ جی،
یہ صرف اور صرف ان دو کرداروں کی نفسیاتی کشمکش اور ان کے ارد گرد بنے ہوئے سماجی تانے بانے پر کھڑا تھا۔ اس بات پر غور کیا جائے تو واقعی حیرت ہوتی ہے۔ اور وہ بھی 1965 کے اس دور میں جب ٹی وی بلیک اینڈ وائٹ تھا۔ اور تکنیکی حدود ایسی تھیں کہ ڈرامے کی ریکارڈنگ لائیو ہوا کرتی تھی۔ ہاں، لائیو ریکارڈنگ کی مشکلات، مطلب کیمرے کے سامنے اداکاری کرنا، اور وہ بھی بغیر کسی ری ٹیک یا ایڈیٹنگ کے آپشن کے۔ اگر مکالمے کی ادائیگی میں ذرا سی بھی چوک ہو گئی تو وہ غلطی اسی وقت لاکھوں ناظرین تک پہنچ جائے گی۔ یہ ان کی ذہنی حاضری اور ڈرامائی ٹائمنگ کا کمال تھا۔ اس دباؤ کے تحت ایسی حقیقت پسندانہ اور بے ساختہ اداکاری کرنا کوئی معمولی کام نہیں تھا، جس کا سہرا یقیناً کمال احمد رضوی، رفیع خاور اور اس ڈرامے کے پہلے پروڈیوسر آغا ناصر کے سر جاتا ہے۔ الف نون اس قدر مقبول ہوا کہ لوگ دکانیں اور کام کاج چھوڑ کر اسے دیکھنے بیٹھ جاتے تھے۔ مختلف دہائیوں میں اس ڈرامے کو 4 مرتبہ ٹیلی کاسٹ کیا گیا، جو اس کی آفاقیت کی دلیل ہے۔ لیکن کمال احمد رضوی کی فنی وسعت صرف ٹی وی اسکرین یا الون کے کردار تک قید نہیں تھی۔ ہاں، ان کی کثیر الجہتی شخصیت کا ایک اور حیران کن پہلو بھی ہے۔ جی، 150 کے قریب کتابوں کا اردو ترجمہ، اور تعلیم و تربیت، آئینہ اور شمع جیسے مشہور جرائد کی ادارت۔ 1951 میں ریڈیو کے لیے ان کا پہلا ڈرامہ جب آنکھ کھلی آیا، اور وہاں سے ان کا تحریری کام مسلسل چلتا رہا۔ لیکن ان تمام کاموں میں جو پہلو سب سے زیادہ توجہ طلب ہے وہ بچوں کے ادب میں ان کا زبردست حصہ ہے۔ اور یہی وہ مقام ہے جہاں ایک ماہر نفسیات کا ذہن اپنے عروج پر نظر آتا ہے۔ مجھے تو یہاں واقعی ایک شدید تضاد محسوس ہوتا ہے۔ تضاد کیسا؟ مطلب کیسے ممکن ہے کہ ایک شخص جو بڑوں کے معاشرے کی تلخ حقیقتیں، فراڈ اور منافقت اتنی بے رحمی سے بے نقاب کر رہا ہو، وہی شخص اچانک بچوں کے لیے جادو کی بوتل، سمندر میں نمک اور ہوشیار بلی جیسے نہایت معصوم، سبق آموز اور تخیلاتی دنیا کے ڈرامے لکھنے لگ جائے؟ یہ اتنا بڑا شفٹ کیسے آتا ہے؟ دراصل یہ کوئی شفٹ یا تضاد نہیں ہے، بلکہ یہ ان کے سماجی شعور کی پختگی ہے۔ وہ کیسے؟ ایک ماہر نفسیات کے طور پر وہ یہ بات بخوبی سمجھتے تھے کہ بڑوں کا معاشرہ اب اتنا پختہ اور ضدی ہو چکا ہے کہ اسے سیدھی بات سے نہیں بلکہ صرف کاٹدار طنز سے ہی جھنجھوڑا جا سکتا ہے۔ یعنی ان کے لیے بڑوں کا معاشرہ ایک بیمار مریض کی طرح تھا جسے کڑوی دوا کی ضرورت تھی۔ بالکل، لیکن دوسری طرف بچے ایک کھوری سلیٹ کی طرح ہوتے ہیں۔ معاشرے کی اصل اصلاح اور بہتری کی جو امید ہے وہ اگلی نسل میں ہی پوشیدہ ہے۔ یہ بات واقعی دل کو لگتی ہے۔ کتنا خوبصورت تضاد ہے، یعنی بڑوں کو علن کا آئینہ دکھانا تاکہ وہ اپنی بدصورتی دیکھ سکیں، اور بچوں کو جادو کی بوتل دکھانا تاکہ ان کا تخیل پاکیزہ اور وسیع ہو سکے، اور وہ بڑے ہو کر نئے ایلن میں تبدیل نہ ہو جائیں۔ بالکل یہی وہ فلسفہ تھا، اور اسی کثیر الجہتی خدمت کے اعتراف میں 1999 میں انہیں پاکستان کے باوقار تمغہ حسن کارکردگی سے نوازا گیا۔ اور 85 سال کی بھرپور اور فعال زندگی گزارنے کے بعد 17 دسمبر 2015 کو وہ کراچی میں اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ لیکن وہ معاشرے کے چہرے پر پڑا ہوا منافقت کا وہ پردہ ہمیشہ کے لیے ہٹا گئے۔ تو اگر اب ہم آج کی اس تمام گفتگو کا خلاصہ کریں تو ہم نے دیکھا کہ 1 مئی کا دن کس طرح ایک طرف شکاگو کے مزدوروں کی 8 گھنٹے کے کام کی جدوجہد سے جڑا ہے، کس طرح یہ سلطنتوں کے بننے اور ڈیمن کی تاریکیوں کا گواہ ہے، اور دوسری طرف یہ کمال احمد رضوی جیسی نابغا روزگار شخصیت کے جنم کا دن ہے۔ ان تمام واقعات میں ایک چیز مشترک ہے: انسانی حقوق کی جنگ اور معاشرے میں توازن پیدا کرنے کی مسلسل کوشش۔ اور یہی تاریخ اور ادب کا اصل مقصد ہے۔ تاریخ کا مطالعہ صرف ماضی کے حقائق رٹنے کا نام نہیں، بلکہ یہ سمجھنے کا عمل ہے کہ جو حقوق آج ہمیں آسانی سے میسر ہیں، ان کے پیچھے کیسی کیسی قربانیاں اور نظریاتی جنگیں لڑی گئی ہیں۔ اور کمال احمد رضوی جیسے فنکاروں کی زندگی ہمیں سکھاتی ہے کہ ادب اور مذاق کو کس طرح سماجی تبدیلی کے ایک مؤثر اوزار کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے۔ یہ علم کے اس سفر کو سمیٹنے کا وقت ہے، اس بات کی یاد دہانی کے ساتھ کہ تاریخ اور ادب کس طرح آپس میں جڑے ہوئے ہیں۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔
اور اس علمی گفتگو کو ختم کرنے سے پہلے ایک ایسا خیال ذہن میں آتا ہے جو انسان کو واقعی سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ وہ کیا خیال ہے؟ سوشل میڈیا کے گرد گھومتی ہیں، وہاں فراڈ اور منافقت کی شکلیں بھی تو بہت بدل چکی ہیں نا۔ ہاں، منافقت اب ڈیجیٹل ہو گئی ہے۔ تو اگر کمال احمد رضوی آج کے اس 1 مئی کے دور میں زندہ ہوتے تو علن کا کردار آج کیا کر رہا ہوتا؟ یہ تو واقعی بڑا گہرا سوال ہے۔ کیا وہ اسکرین کے پیچھے بیٹھا کوئی جعلی آن لائن گرو ہوتا، یا پھر کرپٹو کرنسی یا سوشل میڈیا مارکیٹنگ کے نام پر نوجوانوں کو راتوں رات کروڑپتی بننے کے جھوٹے خواب بیچ رہا ہوتا؟ کچھ بعید نہیں۔ یہ ایک ایسا سوال ہے جو آج کے ڈیجیٹل دور کے ہر نئے علن کو پہچاننے کے لیے ہمارے ذہنوں میں ضرور گونجنا چاہیے۔ تمام سننے والوں کا بہت شکریہ کہ وہ اس تفصیلی علمی سفر میں ہمارے ساتھ رہے، اور یہ بات یاد رکھیں کہ علم کا یہ سفر رکنے والا نہیں ہے۔ تو یہ تھا جی آج تاریخ کے آئینے میں۔ اظہر نیاز کو اجازت دیجیے، زندگی رہی تو کل ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ حافظ۔